ہم لوگ اللہ کی ایک بڑی نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور دوستو، وہ خاص چیز کیا ہے؟ وہ خاص چیز ہے اچھی نیند۔ جب انسان کئی طرح کے تھکا دینے والے کاموں تجربات سے گزرتا ہے، پھر اس کے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جب انسان پوری طرح سے تھک جاتا ہے تو اس کو آرام دہ بستر پر سونے کا مزہ ہی الگ آتا ہے۔ ہمارے جسم کے لیے نیند انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے جسم میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب ہم سوئے ہوتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں، جب ہم نیند میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو نیند ضروری ہے، تاکہ جب وہ صبح سویرے اٹھے تو اپنے کام میں مشغول ہو جائے، اپنے کام کو اچھی طرح سے بخوبی پورا کر سکے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ہم میں سے کچھ ایسی اوقات میں سوتے ہیں جس وقت ہمیں سونا نہیں چاہیے، اور ان وقتوں میں ایک اہم وقت فجر کی نماز کے بعد سونا ہے۔ یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے، اگر پوری رات نیند پوری ہونے کے باوجود بھی انسان اس وقت سو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی، امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 ایسے کام جس کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ ناحق خون بہنے سے، پہلا ہے ناحق خون بہنے سے، دوسرا وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور تیسرا طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ کرہ ارش پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جاتے ہیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یوں اس وجہ سے جب ہم اس وقت سو جاتے ہیں تو ہماری طبیعت میں بوجھن سی آ جاتی ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہونی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ دوستو، اس لیے آپ ان اوقات میں، ان وقت میں جاگ کر گزاریں تو آپ زندگی بھر صحت مند رہیں گے۔ یہ وقت بہت زیادہ برکتوں والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پھر جب مؤذن فجر کی نماز دے کر کے خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی، یعنی فجر کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعتیں ہلکی، یعنی فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن نماز کی اقامت کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا۔ آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لیے لیٹ جایا کرتے تھے تاکہ تمام رات عبادت الہی اور نماز میں مشغول رہنے کی وجہ سے جو تھکان وغیرہ پیدا ہو جاتا تھا وہ تھوڑی دیر آرام کرنے سے ختم ہو جائے، اور فرض پوری چستی اور بشاشت کے ساتھ ادا ہو۔
لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو آدمی رات کو عبادت الہی اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے، اس کے لیے فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرنے کے بعد سو جانا مستحب ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں فجر کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا کہ اٹھو اپنے رب کی طرف سے رزق تقسیم ہونے میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ صبح کس وقت جاگتے ہو تو ان لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح دیر تک اٹھنا ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ رزق ان لوگوں کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ طلوع فجر تک اور طلوع آفتاب کے مابین ایک گھڑی ایسی ہے جس میں لوگوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے، اور جو روزی کی تقسیم کے وقت حاضر رہا وہ غائب کی مانند نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر آیا ہے، جو شخص فجر کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ اس کی یاداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کے بعد سونے والوں کے لیے حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ ماہ رمضان میں سحری کر لینے کے بعد سو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، وہ فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتے، سوئے ہی رہ جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اور اگر نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کچھ دیر سو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سحری کی آخری وقت میں کھانا افضل ہے۔ اگر آپ بھی سحری کے آخری وقت میں کھائیں تو سونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بہت سے لوگ ماہ رمضان میں اپنے سونے کا اٹھنے بیٹھنے کا روٹین بدل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ اگر وہ افطار کے بعد عشاء کی نماز ادا کر لیں اور پھر 10 بجے تک سو جائیں تو سحری کے لیے 2:30 بجے اٹھنے کے لیے نیند پوری ہو جاتی ہے اور سارا دن آرام سے گزارا جا سکتا ہے۔ روزہ ہمارے جسم کے لیے قدرتی سسٹم ہے، جس کی وجہ سے جسم میں فائدہ مند خلیات پیدا ہوتے ہیں اور خطرناک بیکٹیریا اور مائکروسکوپ جسم سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح جسم کا ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس جسم کو ہائی فائبر غذاؤں، پھل سبزیوں جسم کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے تیز کرنی چاہیے، اور اس طرح 10 سے 12 روزے رکھنے کے بعد جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو گروتھ ہارمون کہلاتا ہے۔ یہ جسم کو فٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، کما کر تھک جانے کی وجہ سے، دلی سکون نہ ہونے کی وجہ سے، ضروریات نہ پورے ہونے کی وجہ سے دل و دماغ کو اجھل کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد 6 گھنٹوں کو استعمال کرنے سے دل روشن اور پرسکون ہوتے ہیں، بلکہ دیر سے اٹھنے والوں کی اوجھل اور بے ناکامیوں سے فجر کے بعد 6 گھنٹوں کا استعمال ہماری نوجوانی کا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں نوجوانی کا دور ہماری زندگی کی صلاحیتوں اور خوابوں کو حقیقت بنانے کا دور ہوتا ہے، اسی طرح
ہماری نوجوانی صبح کے فجر کے بعد کے 6 گھنٹوں کو استعمال کرنے میں ہے۔ 24 گھنٹوں کی نوجوانی یہ 6-7 گھنٹے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت جاگنے میں ہی سکون، صحت اور راز پوشیدہ ہے۔ تو دوستو، آپ فجر کے بعد نہ سوئیں، اس وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، وہ بہت ہی برکتوں والا وقت ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ، معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔